اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر سلام، ہر امر میں سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ شب طلوع فجر تک ہے۔ سورہ قدر، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور لیلۃ القدر کی تعریف میں اس کو فورس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ حضرت سید خدا بخش شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں اچھا لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رسول اللہ علم الاولین اور آخرین کے مالک ہیں، آپ کو معلوم ہے سب۔ تو حضرت خدا بخش شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے مشاہدے میں اتنا مستغرق ہیں کہ دوسری طرف توجہ نہیں ہے، لیلۃ القدر کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ تو آپ اللہ ہمیں اتنا مشغول ہے، تو اللہ میں اس طرف توجہ کرو کہ لیلۃ القدر کو ذرا جان لو، اس طرف بھی، ادھر بھی ذرا آپ دھیان دو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ لیلۃ القدر کی ماہیت سے واقف نہیں ہے، بلکہ اللہ میں اتنا مستغرق ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں، روح سے مراد حضرت جبرائیل امین لیا گیا ہے، زمین پر اترتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیا ہے، اور بعض مفسرین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے مراد۔ من کل امر سلام، ہر امر میں، ہر میٹر میں جو ہے سلامتی ہے۔ یا تا مطلع الفجر، اور یہ شب طلوع فجر تک ہے۔ اب اس تعلق سے چند اس کی فضیلتیں مختصراً آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ شب قدر کی جو فضیلت ہے، جو وجہ بنی ہے اس رات کی، اس کی جو شان ہے، وہ آپ کے سامنے دعائے لیلۃ القدر کے اوپر حضرت افضل العلماء سے نجم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں بڑی پیاری جو ہے فضیلت کی روایتیں ہیں۔ شب قدر کی فضیلت سے عالم اسلام میں کسی کو انکار نہیں ہے، اس کے تعین سے انکار ہے، فکس ہونے سے۔ اللہ میں مہدی موت کے صدقے میں ہمیں جو ہے اس کا تعین، اس کا فکس ہونا بھی جو ہے بتا دیا۔ تو شب قدر کے تعلق سے اس کا جو شان نزول ہے لیلۃ القدر کا، اس سورہ کا، اس تعلق سے یہ لکھا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد، ایک عبادت گزار شمون نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، اور پھر ان کا ایک طویل قصہ بیان کیا۔ امام رازی نے مجاہد سے روایت کی ہے، اس میں تھوڑا سا مختصر واقعہ لکھے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینے تک رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن بھر جہاد کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایک لیلۃ القدر آپ کی امت کے لیے اس اسرائیلی کی 1000 مہینوں کی عبادت اور جہاد سے بہتر ہے۔ حضرت شمون دن بھر جو ہے روزہ رکھتے اور جہاد کرتے، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ایسا انہوں نے 1000 مہینے مسلسل کیا ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 ایئرس اور 4 مہینے۔ تو ان کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ اس میں 1000 مہینے اسی طرح آسانی سے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے 1000 مہینے جہاد کیا، آسانی سے 83 سال جہاد کرتے رہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب، زکریا،
خرقیل اور یوشع علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور 80 برس تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ صحابہ کو رنج و ملال ہوا کہ ہماری عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، تھائی عمر سونے میں، باقی عمر تلاش معاش میں، دوسری ضروریات بیماری و سستی میں ضائع ہو جاتی ہے، عبادت میں کتنی عمر باقی رہی؟ حضرت کے خاطر اقدس پر بھی یہ بات گراں گزری، ان کی بات جو ہے رسول اللہ کو بھی جو ہے ایک بار دکھا کہ واقعی میں میری امت جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتی جو پچھلی امتیں کی ہیں۔ 80 سال جو ہے نا اتنی زبردست عبادت کرے ہیں تو ان کی عمریں جو ہے 200 سال 300 سال اسے رہا کرتی تھی، تو یہاں پہ ہماری عمریں جو ہے 60-70 سال کے درمیان ہیں۔ صحابہ کو جو ہے صحابہ کا یہ رنج رسول اللہ کے دل پہ بھی جو ہے بار گزرا، اور یہ خیال آیا کہ سابقہ امتیں جن کی عمریں زیادہ تھیں کثرت عبادت کی وجہ سے ثواب میں بڑھ جائیں گی، اور میری امت قلت ثواب سے شرمندہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ کو جو ہے خیال آیا کہ پچھلی امتیں جو ہے ثواب میں زیادہ ہو جائے گی اور میری امت جو ہے عمریں کم ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو ثواب کم ملے گا۔ یہ آپ کے خاطر میں آنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں یہ سورہ نازل کیا، آپ نے اسی وقت پہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آیتیں نازل کی۔ جہاد کا مطلب جو ہے انسان بھوک سے اس سے یہ رکھے احتیاط کرے۔ جہاد میں تو کفار سے لڑنا، کفار سے لڑنا، دن بھر کفار سے لڑنا اور رات بھر اللہ کی عبادت کرنا، باقاعدہ جہادی تھا وہ، مطلب تلوار کا جہاد تھا، دن بھر کفار سے لڑتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے۔ تو اسی وقت فوراً جو ہے سورہ قدر نازل ہوا کہ آپ رنجیدہ مت ہو، قرآن مجید کو جو ہے اسی رات میں نازل کیا گیا ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خالی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اسی وقت پہ یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اس کی وجہ جو سورہ نازل ہونے کی جو شان نزول ہے اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا، صحابہ کا رنجیدہ ہونا تھا کہ ہماری عمریں چھوٹی ہے اور پچھلی امتیں کی عمریں بہت زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ عبادت کر سکتے تھے۔ تو اسی وقت پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ قدر کی۔ اب اس تعلق سے اللہ میاں جو ہے اتنی بہترین رات ہمیں عطا کیا ہے، احادیث میں متفق علیہ احادیث ہیں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس کے چند روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھیے۔ یہ رات کی کتنی اہم رات ہے، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کے صدقے میں عطا کی، اور مہدی موت کے صدقے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ 27ویں شب ہے۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھیے، تو رسول اللہ نے کہا میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا کہ اس شخص کو خوشخبری ہو جو آج کی رات رکوع میں ہے۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو آج کی شب سجدے میں ہے۔ تیسرے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ چوتھے دروازے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو آج یاد الہی میں ہے۔ پانچویں دروازے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو خدا تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری میں ہے۔ چھٹے دروازے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے راضی ہو چکا ہے۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ آج کی شب جو دعا میں مشغول ہے اس کو خوشخبری ہو کہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے روز عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا اور روزے دار ان پر کھاتے رہیں گے اور اہل محشر حساب و کتاب میں گرفتار رہیں گے۔ لیکن 50,000 سال کا دن ہے، بڑا ہی خطرناک دن ہے وہ، تو پسینوں میں آدمی گرفتار رہے گا، اس میں اللہ کے غضب کا ایک عجیب عالم ہے اس دن کا۔ لیکن وہاں پہ کچھ بندگان خدا کو اللہ میں جو ہے عرش مجید کے نیچے دسترخوان بچھا دیا جائے گا، وہ کھانا کھاتے رہیں گے۔ تو اب جو حساب میں گرفتار ہیں، حساب کتاب میں، ان لوگ عرض کریں گے کہ پروردگار ہم یہاں محاسبے میں حساب کتاب میں ہیں، اور یہ لوگ دسترخوان نعمت پر مشغول طعام ہیں، کھانا کھانے میں مشغول ہیں۔ تو اللہ کا ارشاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں دن کو روزی رکھی اور تم کھاتے پیتے رہے، انہوں نے شب قدر میں عبادت کی اور تم سوتے رہے۔ ان کو شب قدر ملی، اتنا بڑا انعام ہے، دیکھیے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ میں جو ہے وہاں پہ 50,000 سال کا دن ہے، ادھر جو ہے دسترخوان بچھایا جائے گا اور وہ نعمت الہی سے جو ہے طعام کھاتے رہیں گے، اور دسترخوان ختم کریں گے تو 50,000 سال کا دن ختم۔ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھائے اٹھے، وہاں پہ جو ہے پورا حساب کتاب ختم۔ یہ اللہ کی نعمتیں رکھی، کتنا بڑا احسان ہے دیکھیے رسول اللہ کا اور مہدی موت کا ہمارے اوپر۔ ایک اور ایک روایت ہے کہ شب قدر میں ہر آسمان پر ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ جو مومن مرد یا عورت آج کی رات کامل ندامت اور خلوص سے، شرمندگی سے جو اس نے گناہیں کی، ندامت اور خلوص سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو 70,000 فرشتے طلوع فجر تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اور خدا تعالیٰ ماشاء اللہ 70 مرتبہ ان کی طرف نظر فرماتا ہے ماشاء اللہ اور ہر نظر پر اس کی ایک ایک حاجت کو پوری کرتا ہے۔ ماشاء اللہ کیا اللہ کا ایسا نہیں ہے؟ کیا بڑی یہ شب ہے دیکھیے کہ ہر آسمان پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ جو مومن مرد یا عورت آج کی رات کامل ندامت اور خلوص سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو 70,000 فرشتے اس کے واسطے اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں فجر تک، اور اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ ان کی طرف دیکھتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ ان کی طرف یہ رات کو دیکھتا جو ندامت کے ساتھ جو ہے اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، اور ہر نظر پر اللہ کی جو ہے ایک ایک حاجت کو وہ پوری کرتا ہے۔ اور ایک دیکھیے حدیث شریف ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں ہے، بلند آواز سے وہ آواز دے رہا ہے ندا جن کو جن اور انسان کے سوا خدا کی سب مخلوق سنتی ہے۔ یہ ندا کرتا ہے کہ جو شخص آج کی رات توبہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جو شخص دعا کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے، کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، کوئی سائل ہے تو اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جن میں ایک کسی غزوے میں شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ بڑا خاص دیکھیے انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ، 2 آدمی ہیں، دوسرا سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ایک بھائی جو ہے غزوے میں شہید ہوا ہے، شہادت کا مرتبہ ہونا ہے، اور ایک جو دوسرا بھائی ہے وہ 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ تو ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فوت شدہ جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا جنت میں داخل ہو گیا ہے اور شہید ابھی جنت سے باہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے صبح میں یہ خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد 1 سال تک زندہ رہنے کی وجہ سے اس کو رمضان کے روزے رکھنے اور شب قدر میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور شہید کو اس کا موقع نہیں ملا تھا، اس کو شب قدر مل گئی 1 سال زندہ رہا تو شہید کیا اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیے رسول اللہ کا اور مہدی موت کا صدقہ ہے، دیکھیے انور محض رسول اللہ کے صدقے میں لیلۃ القدر ملی، اور مہدی موت کے صدقے میں پورا ولایت کا فیض جو ہے لیلۃ القدر کی رات کو مل گیا، ظاہر ہو گیا پورا۔ اور ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار، یہ دیکھیے اوپر بھی یہ لیلۃ القدر شروع سے فکس ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرا قرب تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمایا کہ موسیٰ میرا قرب اس کو حاصل ہوگا جو شب قدر بیداری میں گزارے اور جاگتا ہوا گزارے اللہ کی عرض کیا تیرے رحم و کرم کا امیدوار ہوں، فرمایا میری رحمت کا وہ شخص مستحق ہے جو شب قدر میں کسی مسکین و فقیر پر رحم کرے۔ عرض کیا میں پلسرات سے اس طرح گزر جاؤں جس طرح بجلی کھون جاتی ہے، 30,000 سال کا راستہ ہے۔ فرمایا یہ صفت تو اس شخص کی ہے جو شب قدر میں فی سبیل اللہ صدقہ و خیرات دے، اس کو جو ہے اتنا بڑا ثواب دے گی۔ اس واسطے شب قدر میں ہمارے پاس مرشد کو فقراؤں کو جو ہے جو دیتے ہیں اس رات کو خیرات کرنے کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ میاں پلسرات پہ سے جو ہے اس کو بجلی کی طرح جو ہے لے جائے گا۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ جنت کے درختوں کے سائے میں بیٹھوں اور ان کے میوے کھاتا رہوں۔ فرمایا یہ تو کام اس کا ہے جو شب قدر میں اللہ کی تسبیح کہتا رہے۔ شب قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ رات اپنے شرف و کرامت کی وجہ سے شب قدر کہلاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قدر بولتا تنگ ہو جاتی ہے کہ جگہ اتنی جو ہے فرشتے زمین پہ اتر آتے ہیں، اتنے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ شب قدر میں جو لوگ بیدار ہیں ان پر جبرائیل علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں، اور جو لوگ مصروف عبادت ہیں ان پر باری تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر عبادت گزار سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، دل میں رقت پیدا ہونا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا جبرائیل علیہ السلام کے مصافحہ کرنے کی علامت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ اگر کسی سے جو ہے مصافحہ کرے، اس سے ملاقات کرے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ بدن پہ ایک اچانک جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور رقت پیدا ہو جائے گی، یا جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایک دل کے اندر جو ہے ایک عجیب کیفیت جو ہے پیدا نہیں، رونے کی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص شب قدر میں اتنی دیر عبادت کرے
جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دھویا جا سکتا ہے. کتنا 15-20 منٹ لگتے ہوں گے, 15-20 منٹ لگتے ہوں گے نا. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص شب قدر میں اتنی دیر عبادت کرے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دھویا جا سکتا ہے تو اس قدر عبادت بھی مجھے عمر بھر کے روزوں سے زیادہ محبوب ہے. عمر بھر کے روزوں سے زیادہ اتنی دیر عبادت خالی شب قدر میں جتنا بکری کی دودھ دھونے میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کیا اللہ کا احسان ہے کہ یہ رسول اللہ اور میری امت کا صدقہ ہمارا جو شب قدر ملی ہے, رسول اللہ کے صدقے میں شب قدر مل گئی. ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر یہ رات ہے. یہ رات کی جیسی کوئی رات نہیں ہے. مطلب حج کے واسطے بھی حاجیوں سے کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی جو بیچ کی رات ہے مزدلفہ میں جو گزارتی ہے وہ سب سے افضل ترین رات ہے. تو اس تعلق سے جو روایت لکھی جاتی ہے تو اس میں لکھا ہوا رہتا کہ شب قدر کے بعد سب سے بہترین رات حاجی کے واسطے وہ ہے مزدلفہ والی رات. شب قدر کے بعد بلکہ لکھا جاتا ہے خاص طور پہ شب قدر سے بڑھ کے کوئی فضیلت رکھنے والی رات نہیں, اتنی بڑی رات ہے. حج کے وقت وہ سب سے بڑی رات ہے, وہ سب سے خاص رات ہے حاجی کی زندگی بھر کی, مگر اس کی اہمیت جو ہے شب قدر کے بعد ہے. اللہ کا احسان ہے, اللہ میں کیا بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. اور فرمایا دیکھیے کہ شب قدر میں فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھی جائے تو ہر ایک نماز کی قضا کا اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے 70 نمازوں کی قضا کی. 70 نمازوں کی قضا کرنے کا ملے گا. اب اگر قضا کا بات ہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں مسئلہ ایک کہ ہمارے پاس جو ہے اگر آپ کو قضا پڑھنا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لینا. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات میں 2 بجے لیلۃ القدر کے وقت پہ, دکانے کے وقت پہ. کیونکہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا بعد سے حضرت سیدنا ختم شطر ان کا قول حکم ہے ہمارے واسطے. تو گروہ احمدی کا طریقہ ہے کہ پہلے ادا پھر قضا. ادا کا وقت شروع ہو گیا عشاء کا تو آپ قضا نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ادا نہ ہو جائے. تو اسی لیے جو ہے ہمارے پاس نفل نمازیں تو پڑھتے ہی نہیں. قضا بھی اگر پڑھنا ہے تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ لینا, عشاء سے پہلے پڑھ لینا. عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو مغرب کے بعد 1.25 گھنٹے کا وقت رہتا اگر اس میں آپ جو ہے قضا نمازیں پڑھ لی ایک دن کی پڑھے تو جو ہے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ہے اسے 70 نمازوں کا جو ہے ثواب مل رہا. 70 دنوں کی نمازیں پڑھ لیا سواب نہیں قضا نمازیں بھی. مگر عشاء کی نماز شروع ہونے کے بعد لیلۃ القدر تک جو ہے واپس جو ہے قضا نمازیں نہیں پڑھی جاتی کیونکہ جو ہے پہلے ادا ہے پھر قضا ہے. پہلے قضا ہے پہلے ادا مطلب اسے جو وقت شروع ہو گیا وہ نماز ادا کرنا پڑتا ہے اسے, کیونکہ اللہ کا حکم لگ گیا. عشاء کا جب تک نہیں پڑھا انہیں دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ہمارے پاس کام یہ رہتا ہے جب بھی وضو کرے تیت الوضو پڑھنا, سجدے میں آنا, اللہ سے رس طرح کی دعا کرنا, جتنا ہو سکا استغفار کرنا, جتنا ہو سکا جو ہے ذکر کرنا اور دکان لیلۃ القدر کا انتظار کرتے رہنا. روایت ہے ایک اور روایت دیکھیے, اگر کوئی شخص سورہ قدر, یہ حضرت مجنون صاحب اچھی روایت لکھے ہیں دیکھیے کہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ قدر غیر رمضان میں پڑھے, رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں پڑھے تو اس کو ربع قرآن کا ثواب ملتا ہے, پاؤ قرآن کا ثواب ملتا ہے. رمضان میں پڑھے تو نصف قرآن کا, اور اگر شب قدر میں پڑھے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا. یہی وجہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے شب قدر میں 3 مرتبہ یعنی فرض عشاء, دگانے شب قدر اور وطر میں اس سورہ کی قرأت فرمائی. اللہ پڑھنا مطلب عشاء کی نماز میں ہم پاس جو ہے فرض نماز کی دوسری رکعت میں سورہ قدر پڑھتے ہیں, اور جو دگان لیلۃ القدر میں پہلی رکعت میں وضو پھر دوسری رکعت میں اللہ پڑھتے ہیں. پھر وطر میں بھی جو ہے اللہ جو ہے پڑھاتا ہے. تو گویا 3 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ایسا ہوتا ہو. کیا بڑا صدقہ ہے دیکھیے رسول اللہ کا 3 مرتبہ. کوئی شخص جو ہے لیلۃ القدر کی نماز پڑھا اپنے مرشد کے پیچھے تو اس کو کتنا کیا کیا مل جا رہا ہے اس کو. لیلۃ القدر کی نماز پڑھا خالی انہیں مرشد کے پیچھے, عشاء کی نماز میں سورہ قدر پڑھ لیا, دگان لیلۃ القدر میں سورہ قدر پڑھائی گئی, اور جو ہے وطر میں سورہ قدر پڑھائی گئی. تو گویا 3 مرتبہ جو ہے قرآن پڑھ لیا, 3 مرتبہ قرآن سنا. ہاں جی سنا. کیا بات ہے, اللہ کیا عنایت ہے مہدویوں کے پر. آج پوری کی پوری رات گنجین شرف و کرامت ہے. غروب آفتاب سے طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے, لیکن نصف آخر میں بڑی برکت ہے. اب رات تو پوری ہے خاص, اب آدھی رات کے بعد اور خاص ہے. یہ وقت نزول رحمت کا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ نصف آخر میں عرش رحمان جنبش میں آ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا گیا کہ عبادت کے لیے رات کا کون سا حصہ افضل ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا آدھی رات کے بعد کا حصہ. حضرت مہدی علیہ السلام کو بھی نصف لیل کے بعد ہی خدا تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ آج شب قدر ہے, 2 رکعت نماز پڑھو.
تو امام علیہ السلام نے اسی لیے جو ہے 2 رکعت نماز نصف رات کے بعد، اور خاص وقت ہے وہ، تو پوری رات جو ہے یہ 12 بجے وہی نصف 12 بجے کے بعد کا جو وقت تھا، دوسرا جو پہر شروع ہوا تھا وہ بڑی خاص رات رہتی ہے، بڑی خاص جو ہے اللہ کی رحمت کا جو ہے وقت ہوتا۔ عام دنوں میں جو ہے آدھی رات کے بعد کا جو وقت رہتا اللہ کی جو ہے رحمت لیا ہوا رہتا۔ لیلۃ القدر ہے، اس کے اوپر جو ہے گویا نور پہ جو ہے نور چڑھا دیا گیا ہے، اسی لیے ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رسول اللہ کے صدقے میں اور میں اسلام کے صدقے میں اتنی بڑی رات ملی۔ مہدی موت کے صدقے میں اللہ میاں ہمارے کو جو ہے یہ ظاہر کر دیا کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ کہاں کی مشہور روایت ہے کہ مہدی موت علیہ السلام جب جالوڑ سے ناگور سے جب کہاں پہنچے تو وہاں پہ امامنا مہدی موت علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، کہا وہاں پہ حکم ہوا میں اسلام کو، کہ میں اسلام نے خود فرمایا کہ حکم الہی ہوتا ہے۔ المہدی موت کی روایت ہے کہ سید المرسلین پر ہم نے اسی شب قرآن مجید نازل کیا اور اس کی فضیلت سورہ قدر میں بیان کی، مگر تیرے لیے اس رات کو پوشیدہ رکھا تھا۔ لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، ایک رات ہم نے تجھ پر اس رات کا انکشاف کیا ہے، اس عطائے خاص کے شکر میں 2 رکعت نماز ادا کر۔ اس حکم الہی پر امام اسلام نے 2 رکعت نماز خود امام ہو کر ادا کی۔ اس وقت ہم 13 شخص مقتدی تھے، حضرت سلام اللہ علیہ کی روایت کر رہے ہیں۔ بعد بیٹھ کر بلند آواز سے یہ دعا کی کہ اللہم احیینی مسکین، یعنی اے اللہ مجھے مسکین بنا کر جلا۔ تو حضرت سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا امام اسلام اس رحمت الہی میں ہم کو بھی داخل کریں تو سرفرازی ہو۔ اسلام خالی اپنے سے دعا کرے تھے وہاں پہ، اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کے جلا۔ تو میں اسلام نے حضرت سلام اللہ علیہ کی درخواست پر آپ نے دعا کے الفاظ اس طرح بدلے کہ اللہم احیینا مسکین، یعنی اے اللہ تو ہم کو، جب تمام حاضرین ساتھ میں مسکین بنا کر جلا اور مسکین بنا کر مار، اور مسکینوں کے زمرے میں اٹھا، یعنی روز حشر میں مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ یہ مسکین جو ہے بڑی خاص اسلام جو دعا ہے، بڑی خاص دعا ہے، یہ اللہ کی ذات میں جو فنا ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ میں اسلام اور دعا پڑھنے کے بعد سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، برابر پونا گھنٹہ سجدے میں مناجات کرتے رہے، پھر سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور بیٹھ کر سورہ قدر کا بیان کیا۔ پونا گھنٹہ میں اسلام جو تقریباً سجدے مناجات میں رہے ہیں، بڑی خاص یہ اللہ کی عطا ہے۔ دیکھیے اب دیکھیے یہ رات میں آپ جو عبادت کریں گے، جو بھی اپنی طرف سے ہو سکتا، ذکر فکر خیرات اور جو ہے استغفار، اللہ سے دعائیں وغیرہ کریں گے، یا آپ کی طرف سے جو ہو سکا کریں گے، لیکن آپ کی تمام عبادتوں پہ وہ 2 رکعت لیلۃ القدر کی جو نماز ہے تمام پہ فضیلت رکھتی، کیونکہ وہ 2 رکعت اللہ کا حکم ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں رات میں، 2 رکعت کی خاصیت یہ کہ وہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے وہ، کہ اللہ کا حکم ہے نا وہ 2 رکعت پڑھنے کا۔ اب آپ جو بھی کریں گے رات بھر عبادت، وہ آپ اپنی طرف سے جیسی بھی مشقت محنت کرنا ہے وہ آپ جو ہے اپنی طرف سے کریں گے، لیکن یہ 2 رکعت کی فضیلت تمام رات کی جو ہے عبادتوں کے اوپر ہے، کیونکہ وہ حکم الہی رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مہدی موت کے صدقے میں اللہ میں یہ رات عطا کیا۔ یہ جو رات میں فیض ولایت مقید محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے پیچھے اس رات کے اندر جو چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مہدی موت کے صدقے میں جو ہے ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے